الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی ایک اہم اور بہت متبرک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن، احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو چوڑائی، لمبائی اور دوری ہے وہ اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں کسی جگہ پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، منع کر کے رکھنا، روک کر کے رکھنا۔ اور اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد شرعی میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ثواب کی نیت سے۔ دراصل رمضان المبارک کے اندر انسان سے بہت ساری غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان غفلتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ذریعے ہمیں بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم نازل ہو جانے کے بعد کبھی بھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں کہ ہم بھی اعتکاف کریں۔ اعتکاف دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے پڑ جانا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسا کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ کوئی دھرنا پردرشن کرتے ہیں اور اپنی مانگوں کو سرکاروں کے ذریعے سے، پرشاسن کے ذریعے سے پورا کراتے ہیں، تو اعتکاف میں بھی بندہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر کے پڑ جاتا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے، دل سے یہ کہتا ہے، یا اللہ میں تو تجھے منانے کے لیے آ گیا ہوں، اب تو تجھے ماننا ہی پڑے گا۔ تو جب انسان 10 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے عجز و نیاز اور بندگی، رونا دھونا اس کی بارگاہ میں کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما کر اس کو معاف فرمائیں گے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ انسان جب کسی چھوٹے سے ادھیکاری یا کسی نیتا کے اگر کوٹھی پر یا بنگلے پر اگر اس کو 2-4 دن رہنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اس کو باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو یہ تو احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو اس کا دربار ہے، اس کے در پر پڑے رہنے کو آدمی کیوں نہیں اپنے آپ کو باعث فخر، باعث اجر و ثواب سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تو تھی اعتکاف کی کچھ فضیلتیں اور اعتکاف کے ثبوت۔ اب آئیے آتے ہیں اعتکاف کے کچھ مسائل کی طرف۔ اعتکاف یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل۔ اصل تو اعتکاف سنت ہوتا ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے، آخری کے 10 دنوں میں، اور ایک اعتکاف وجوبی ہوتا ہے۔ آدمی کسی چیز کی کوئی منت مان لے
یا اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور نفلی آدمی جب بھی مسجد میں آتا ہے تو نیت کر لے کہ میں یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف وجوبی اور سنتی جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے روزے کا ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور حیض و نفاس سے، جنابت سے پاک ہونا۔ اور نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ وغیرہ یہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسجدوں میں جانا بالکل حکومت کی طرف سے الاؤ نہ ہو، اجازت نہ ہو، ایک بھی انسان کو جانے کی اگر مسجد میں اجازت نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں سے کوئی ایک کمرہ متعین کر لیں اور اس کو ہی اپنا مصلی سمجھے، نماز پڑھنے کی جگہ سمجھے، اسی کے اندر تمام کام کریں، بلا ضرورت اس گھر سے باہر نہ جائیں۔ گویا کہ ان کے لیے وہی مسجد ہے اور ان کا اعتکاف انشاءاللہ وہیں پر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایسی حالت اور ایسی سچویشن نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ 2 4 5 آدمیوں کی اجازت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں پورا رمضان سے آ کر کے، تو ایسی جگہوں پر اپنے گھروں میں اگر مرد حضرات اعتکاف کریں گے تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے لیے ضروری ہے ایسی مسجد کا ہونا کہ جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، مسجد شرعی یا مسجد جماعت جسے کہا جاتا ہے، ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ پھر پورے بستی کے اندر اگر 10 مسجدیں ہیں تو 10 مسجدوں میں سے کیا الگ الگ مسجدوں میں اعتکاف ضروری ہے؟ تو اس بارے میں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ ہاں، ہر مسجد میں، ہر محلے کی مسجد میں الگ الگ اعتکاف ضروری ہے، اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ بستی کی ایک مسجد میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک مسجد میں بھی کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، سب کے اوپر اس کا وبال آئے گا۔ معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جو اس کی شرعی ضرورتیں ہیں، طبعی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے تو نکلنا جائز ہے، جیسا کہ اسے استنجا وغیرہ لے کے جانا ہے، اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، دوسری مسجد میں ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہے، اور اسی طرح مسجد منہدم ہونے جا رہی ہے تو یہ اضطراری ضرورت ہے، باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے گھر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ کسی آدمی کو قطرات آتے ہیں تو استنجے کے بعد وہ استبراء حاصل کرنے کے لیے، قطروں کو خشک کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے یا ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے، ٹہل کر کے، ان سب چیزوں کی گنجائش ہے، یہ انسان کی طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے گیا ہے اور چلتے چلتے وہ سلام کر رہا ہے یا سلام کا جواب دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف بیڑی سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے اگر باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر حالت اضطراری ہو تو اس کی گنجائش ہے، اور معتکف کو چاہیے کہ اگر بیڑی پینے کے بغیر اس کا کام نہ چل سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استنجا وغیرہ کے بہانے سے چلا جائے اور اپنی بیڑی سگریٹ وغیرہ سے بھی فارغ ہو کر کے آ جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ معتکف کیا غسل کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ واجب غسل اگر اس کے اوپر ہو گیا تو اس کو کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی معتکف غسل ٹھنڈک کے لیے یا
بدن کی صفائی کے لیے یا کسی آدمی کو نہانے کی روزانہ عادت پڑ چکی ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی کوئی ایسے انتظام کر لے، فرش وغیرہ پر جو صحن کے پاس ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، اور اگر جہاں مسجد کا فرش ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ استنجا وغیرہ کے بہانے سے چلا جائے اور جلدی سے اپنے بدن پر پانی ڈال کر کے واپس آ جائے۔ اعتکاف کے حالت میں ہی اگر کسی کا احتلام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر نکل جائے، مسجد میں نہ ٹھہرے، اور اگر کوئی حالت ایسی ہو کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکل سکتا ہو، کسی نے دروازہ بند کر دیا ہو باہر سے، تو پھر جب تک وہ وہاں ٹھہرا رہے تو اس کو چاہیے جلدی سے باہر آ جائے اور اپنا غسل کر لے۔ معتکف آدمی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اگر باہر جائے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس مقصد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اس عذر کی بنا پر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ وغیرہ ہے اور عدالت میں اسے حاضر ہونا بہت ضروری ہے، یا وہی معتکف کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے تو اور جی صاحب حق ضائع ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے معتکف کے لیے باہر جانے کی گنجائش ہے، البتہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس حالت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے بالکل باہر جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذان کے لیے جیسے عام طور پر مائک وغیرہ کا انتظام مسجد سے باہر ہوتا ہے دوسری جگہ پر، تو اگر معتکف کے علاوہ کوئی اور اذان دینے والا نہ ہو یا لاؤڈ اسپیکر مسجد سے باہر رکھا ہوا ہو، اس کو مسجد میں نہ لایا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں معتکف کے لیے اذان دینے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی معتکف باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ آدمی کسی ضرورت کے لیے، طبعی ضرورت کے لیے باہر گیا تھا، استنجا وغیرہ کے لیے، جب واپس ہو رہا تھا تو اس نے نماز جنازہ بھی ادا کر لی تو اس سلسلے میں اب کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح معتکف مریض کی عیادت کے لیے اگر جائے گا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی طبعی ضرورت کے لیے گیا تھا اور آتے جاتے راستے میں اس نے مریض کی عیادت کر لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معتکف ووٹ دینے کے لیے اگر باہر نکلے گا اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کوئی آدمی مسجد کے اندر بالکل خاموش رہتا ہے اور اسی کو عبادت سمجھتا ہے، تو عبادت سمجھ کر کے اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ خاموش رہتا ہے اور اس کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر سب سے زیادہ عبادت آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کو خصوصی نسبت حاصل ہے، اور اگر کوئی قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو۔ معتکف آدمی ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے تو اس کو دکھانے کے لیے اگر کوئی آدمی آئے، وہ کسی مریض کو اگر وہاں پر دیکھے تو اور اس میں کوئی نسخہ وغیرہ لکھ کر کے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ معتکف ڈاکٹر یا حکیم مسجد کو ہی اپنا مطب بنا لے اور باقاعدہ وہاں پر مسجد میں بھیڑ ہونے لگے مریضوں کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا معتکف مسجد کے اندر موبائل پر بات کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان جیسے آپس میں آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کرتا ہے اسی طرح موبائل پر بھی بات کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی آدمی کو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا چاہیے، بلا ضرورت بغیر ضرورت دنیاوی گفتگو سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لہٰذا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ جان کر ہو یا بھول کر ہو یا یہ جمع کرنا۔
اور انزال ہو یا نہ ہو۔ اعتکاف کے حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، اس سے اگر انزال ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ عمل جائز نہیں۔ میں بد نظری کی کسی نے اور اس سے انزال ہو گیا تو اعتکاف تو فاسد نہ ہوگا، لیکن ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر بھول کر اس نے کھا پی لیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں پاگل ہو گیا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ لمبے وقت تک کوئی آدمی بے ہوش رہا تو اعتکاف اس سے فاسد ہو جائے گا۔ کسی عورت کو حیض و نفاس آ گیا، اعتکاف کی حالت میں تھی، تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت جو اعتکاف کرے گی وہ اپنے گھر ہی کے اندر کرے گی، اپنے گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ بنا لے، کوئی کونا یا کمرہ، اس سے بلا ضرورت وہ نہ نکلے باہر۔ کوئی کام اگر کرنا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے سبزی وغیرہ چیرنی ہو تو وہیں پر کر لے، اس سے بغیر ضرورت کے اگر نکلے گی وہ بلا ضرورت طبعی و شرعی تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔